Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. میں سب سے پہلے سی ایم پنجاب عثمان بزدار میں آپ کو یہ مبارک دیتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اپنا ٹائم لے کے اور ساری جو بھی پنجاب کے مختلف علاقوں کی ضروریات تھیں ان سب کا جائزہ لے کے اور اب آپ پوری طرح سٹی بائی سٹی شہر بائی شہر آپ ایک پوری ڈیولپمنٹ کا اب کام شروع کرنے لگے ہیں. میں مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ بڑا ٹیمپٹیشن ہوتی ہے جب ہم جو بھی ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے ساری قوم ان سے امید لگا لیتی ہے کہ وہ ایک دم بٹن آن کریں گے اور ایک دم تبدیلی آ جائے گی, اور وہ بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ جلدی سے پیسہ تو عوام کا ہوتا ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہوتا ہے, جلدی سے پھینکنا شروع کرو, اور اگر کچھ کام نہ بھی کرو تو اشتہاروں پہ اتنا پیسہ لگا دو کہ ویسی پبلک شور مچا دے کہ جی واقعی کوئی کام ہو رہا ہے. تو یہ جو سوچ سمجھ کے جائزہ لے کے یہ جو آپ ڈیولپمنٹ آپ شروع کرنے لگے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو آپ سیالکوٹ کے لیے آپ نے ایک کمپریہنسو پلان بنایا ہے, پانی کا, سیوریج سسٹم کا, پارکس بنائی ہیں جو کہ بہت ضرورت ہے سیالکوٹ میں, کیونکہ میں تو سیالکوٹ کو دیکھ رہا ہوں باقی شہروں کی طرح ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہوتی جا رہی ہے, پھیلتا جا رہا ہے شہر, اور جیسے ہی اگر ان پلانڈ شہر پھیلے گا نہ ادھر کا سیوریج سسٹم ہوگا, نہ پانی کا سپلائی ہوگا, نہ صحیح معنی میں آپ ان کو سروس کر سکتے ہیں, بجلی گیس وہ مہنگی ہوتی جاتی ہیں جتنا شہر پھیلتا جاتا ہے اور پلاننگ کے بغیر سیٹلمنٹ ہوتی ہے. تو یہ اب جو ہماری کوشش ہے کہ سارے شہروں کے ماسٹر پلان بنے, پہلے کہ ہر شہر کا ماسٹر پلان بنے, اس کو پھر ایک رنگ فینس کریں کہ شہر ایک حد کے باہر نہیں جا سکتا, کیونکہ اگر شہر اس طرح ہی پھیلتے رہے تو آخر میں تو ہماری بڑھتی ہوئی آبادی ہے یا تو کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہوتی جائے گی, آبادی بڑھ رہی ہے, اور اگر زرعی زمین کم ہوتی جا رہی ہے تو آگے جا کے تو ہمارے آنے والی نسلوں کے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا ابھی سے ہی شہروں کی پلاننگ ہو, ماسٹر پلان بنے, اور پھر شہروں کو صحیح معنی میں ان کے اندر جو امینٹیز جو ایک شہری کو چاہیے, سیوریج سسٹم سب سے زیادہ, اگر سیوریج سسٹم شہر کا نہیں بنتا تو بیماریوں سے بچوں کو کس قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. پانی کا جو واٹر سپلائی ہے وہ کنٹامنیٹ ہو جاتا ہے, وہ مل جاتا ہے سیوریج سسٹم کے ساتھ, اور پھر جو گندگی پڑی ہوتی ہے, جو ویسٹ ہوتی ہے, اس کا علیحدہ ایک شہر کے اندر جو نظر آتے ہیں سارے شہروں میں. سو اس لیے یہ جو آپ نے سارے ابھی ساہیوال اور سیالکوٹ سے شروع کر رہے ہیں, 17 ارب کا پروجیکٹ دیا ہے, یہ بڑا کمپریہنسو ہے, سوچ سمجھ کے دیا ہے, اور اس سے ایک دم سیالکوٹ کے لوگوں کو فرق نظر آئے گا. ایئرپورٹ کا تو میں پہلے سے جب یہ ایئرپورٹ بنا تھا میں نے سیالکوٹ کے لوگوں کو مبارک دی, کیونکہ یہ خود بزنس کمیونٹی نے بنایا تھا, اور آج اپنی ایئر لائن سیال ایئر شروع کی ہے جس کی ہم نے آج انوگریشن کی ہے, اس کا بھی میں بزنس کمیونٹی کو مبارک دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو میرے خیال میں آنے والی ہماری نسلیں جو سب سے زیادہ اپریشیٹ کریں گی, جو آج ہم نے سٹون لینگ کی ہے, ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی, انجینئرنگ ٹیکنالوجی اور اپلائیڈ سائنسز کی یونیورسٹی کا, یہ میں اس کا کریڈٹ دیتا ہوں ڈاکٹر عطاء الرحمان, پاکستان کے بہت بڑے سائنٹسٹ اور جنہوں نے پاکستان کی تعلیم کے لیے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے. ہائر ایجوکیشن انہوں نے شروع کی تھی جنرل مشرف کے زمانے میں, اور ان کی جو اپنی انسٹیٹیوٹ ہے اس وقت کراچی میں وہ انٹرنیشنل لیول کی ہے. تو انہوں نے پہلے ہماری مدد کی جب ہماری گورنمنٹ پختونخوا میں تھی, تو ایک آسٹریا کے ساتھ
اپلائیڈ سائنسز اور انجینئرنگ کی یونیورسٹی آج ہری پور میں اب شروع ہوئی ہے. وہ شروع کی تھی ہمارے دور میں جب ہم پہلی پختونخوا میں ہماری حکومت آئی, تو اس کو اب جا کے, بلکہ جس طرح میں اب تو خیر ہمارے کورونا کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, لیکن وہ اب شروع ہو گئی ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ قومیں یہ اس طرح کے ہائر ایجوکیشن, انجینئرنگ, سائنس, ان کی جو انسٹیٹیوشن, ان کے اوپر قومیں اٹھتی ہیں. برطانیہ دو ان کی کوالٹی یونیورسٹیز تھی, آکسفورڈ اور کیمبرج. ان دو یونیورسٹیز نے برطانیہ میں سائنٹسٹ دیے, انٹلیکچوئلز دیے, لیڈرز دیے. تو وہ ہمارے پاس بدقسمتی سے ہم نے وہ زور ہی نہیں لگایا ہماری کوالٹی انسٹیٹیوشنز بنانے میں. اب جو زمانہ ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے, اور بڑی تیزی سے دنیا بدل رہی ہے ٹیکنالوجی کے اندر. جس طرح کے چینجز آ رہے ہیں, دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسے چینجز نہیں آئے. تو اس لیے یہ جو آج ہم نے سٹون لیئنگ کی ہے, اور انشاءاللہ اب یہ بڑی تیزی سے, یہ آپ 3 سال میں وہ بنی تھی ہری پور کے اندر جو انسٹیٹیوٹ ہے, اور وہ آسٹریا کی کوالٹی انجینئرنگ یونیورسٹیز کے ساتھ, اس کے ساتھ کولیبریشن کی ہوئی ہے. اور پھر چائنا کی ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی سے کولیبریشن ہے. اسی طرح ڈاکٹر عطا رحمان اب کام کر رہے ہیں کہ ابھی سے انہوں نے شروع کر دیا ہے کہ کون سی کوالٹی کی, ایک تو آسٹرین یونیورسٹیز ہیں, کون سی کوالٹی اپلائیڈ سائنسز کی اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز جس سے کولیبریشن ہوگی, جو اب سیالکوٹ کے اندر ٹیکنالوجی کی انسٹیٹیوٹ بن رہی ہے. میں اس کے علاوہ جو مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے سیالکوٹ میں آ کے, کہ مجھے خوشی یہ ہے کہ سیالکوٹ کے لوگوں کے اندر ہمیشہ بڑی ایک وائبرنسی تھی, ایک ان کے اندر, یعنی جس طرح کی پاکستان کے اندر جو ہماری گورنمنٹس نے کبھی مدد ہی نہیں کی ایکسپورٹ انڈسٹری کی, انہوں نے کبھی ہماری انڈسٹری کو اس طرح, جو 1960s میں ایک دفعہ 50 سال پہلے, تب جس طرح ہماری گورنمنٹس نے ہماری انڈسٹری کو مدد کی تھی, اس کے بعد کبھی پاکستان کی انڈسٹری کی مدد نہیں کی گئی. اس کے باوجود سیالکوٹ کے انڈسٹریلسٹ, ان کے اندر اتنی جنون اور جذبہ تھا کہ اس کے باوجود یہ مسلسل محنت کرتے رہے, اور سیالکوٹ کو انہوں نے پاکستان کا ایک ایکسپورٹ کا ہب بنایا ہوا تھا. تو مجھے خوشی یہ ہے کہ اب ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, اور ہم نے اپنی انڈسٹری کی اب مدد کرنی ہے. تو یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ پوری طرح آج سیالکوٹ کے انڈسٹریلسٹ کے پیچھے کھڑی ہے, پوری طرح ان کی مدد کرے گی. یہ جو بھی جو ڈیمانڈ ہے, سیالکوٹ کی جو ڈیمانڈ ہے کہ 1000 ایکڑ ہمیں زمین چاہیے ایک انڈسٹریل زون کے لیے, ایک اسپیشل اکنامک زون کے لیے, اور یہ چیف منسٹر اور میں ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ سیالکوٹ کی, میں بزنس کمیونٹی کو یہ پوری ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہم اب پورا زور لگائیں گے اس انڈسٹریل اسٹیٹ بنانے میں, تاکہ ایک ایسا ہب بن جائے جدھر پوری ایک ہی جگہ کے اوپر ساری فیسلٹیز مل جائیں آپ کی انڈسٹری کو, بجائے جو اس طرح پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف. سیالکوٹ کی جو انڈسٹری ہے وہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. اس طرح جب انڈسٹری اس طرح پھیلی ہوتی ہے تو اس کی مدد بھی کرنا مشکل ہوتا ہے, اور پلس وہ جو شہری ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلیں پڑتی ہیں. ان کو یہ جو سیوریج اور گندگی اور یہ سارا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انڈسٹری ریزیڈینشل ایریا کے اندر شروع ہو جائے. تو یہ بڑا اچھا تجویز ہے سیالکوٹ کے انڈسٹریلسٹ کی, کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ 1000 ایکڑ کے اوپر ایک اسپیشل اکنامک زون بنے, انڈسٹریل زون بنے, جو کیٹر کرے صرف سیالکوٹ نہیں بلکہ جو ٹرائنگل ہے پوری گجرانوالہ, سیالکوٹ, گجرات اور وزیر آباد, یہ سارا وہ ایریا ہے جدھر اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی ہم مدد کر سکتے ہیں. اور وہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ روزگار ادھر سے دیتے ہیں. اور جس طرح بھی عثمان ڈار نے جو کامیاب جوان پروگرام لانچ کیا, اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جس طرح ہم نے ابھی یہ نوجوانوں کو قرضے دیے, اس طرح کے نوجوانوں کو ہم قرضے دیں
تاکہ وہ اپنی بزنسز بڑھائیں. اور یہ ہر سال آپ دیکھیں گے کہ یہ قرضے بڑھتے جائیں گے. ہر سال جس طرح گورنمنٹ کے پاس انشاءاللہ ہماری ویلتھ کریشن ہو رہی ہے, ہماری آمدنی بڑھتی جا رہی ہے, اسی طرح جیسے جیسے ہماری آمدنی بڑھے گی ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے نوجوانوں کو اسمال اور میڈیم انڈسٹری میں ان کی پوری حمایت کریں. آخر میں خاص طور پہ آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں بینک آف پنجاب کے ہیڈ کو, ظفر صاحب آپ کو, کہ آپ نے جس طرح بینک نے, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو بینک کے ہیڈ ہیں, جو چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کے اندر بھی یہ چیز ہو کہ وہ بینک کو استعمال کریں اس طرح کی ملک میں اکنامک گروتھ پروموٹ کرنے کے لیے. بینکوں کے لیے آسان ہوتا ہے کہ جی ڈپازٹس آئے, گورنمنٹ پیسے لیتی ہے, ڈپازٹس آئے, ان کے اوپر آرام سے پل رہے ہوتے ہیں بینک. یہ جو چیز ہے, جب بینک جو اصل کام کرتا ہے ایک معاشرے میں اکنامک گروتھ بڑھانے کے لیے, یہ جو آپ انیشیٹو لے رہے ہیں, میں بینک آف پنجاب کو خاص طور پہ آج سنگل آؤٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے کامیاب جوان میں بھی مدد کر رہے ہیں. اور جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے, جو پہلی دفعہ پاکستان میں ایک تنخواہ دار, ایک مزدور, ایک وہ طبقہ جو کہ جس کے پاس کیش نہیں ہے اپنا گھر بنانے کے لیے, پہلی دفعہ پاکستان میں ہم یہ نئے پاکستان ہاؤسنگ کے اندر وہ کرنے لیں جو کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. یعنی کہ ایک تنخواہ دار انسان اپنی قسطوں کے اوپر, جو کہ وہ پیسہ خرچ کرتا تھا کرائے دینے پہ, وہی پیسہ اگر وہ قسطیں دے گا تو وہ اپنا گھر لے سکتا ہے. یہ اب تک ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ ہمارے قانون اجازت نہیں دیتے تھے. ہم نے بڑی مشکلوں سے, ایک قانون ہوتا ہے فور کلوجر لا, یہ ہمیں 2 سال لگے ہیں عدالت کے اندر لڑتے لڑتے یہ قانون پاس ہونے میں. اور کیونکہ اب وہ قانون پاس ہو گیا ہے, اب یہ بینکوں کے لیے آسان ہوگا کہ وہ ان چھوٹے لوگوں کو قرضے دے جو آج تک اپنے گھر نہیں بنا سکے تھے. تو یہ بھی مجھے لیبررز نے کہا تھا کہ سیالکوٹ میں لیبر کالونی کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کے اندر ہم لیبررز کے لیے, مزدوروں کے لیے انشاءاللہ اسی طرح اسی قسطوں کے اوپر ہم ان کے لیے ہم پوری ایک کالونی بھی بنائیں گے. میں پھر سے چیف منسٹر پنجاب آپ کو مبارک دیتا ہوں. یہ جو آپ نے آج پیکیج اناؤنس کیا ہے اس کا سیالکوٹ کا شہر کے ٹھیک کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ جو یونیورسٹی کے اوپر, یہ جو انشاءاللہ جو بالکل بدل دے گی سارے علاقے کو, اور اس کے علاوہ یہ جو 1000 ایکڑ کے اوپر جو آج ہم انشاءاللہ آپس میں ڈسکس کر کے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے آپ کے لیے پوری وہ زمین تیار کریں گے, اور آپ کو انڈسٹریلسٹ کو ایک موقع دیں گے کہ ایسی جگہ کے اوپر وہ بنے تاکہ یہ تینوں, یہ جو سارا ہب ہے, یہ جو ٹرائنگل ہے, اس کے اندر سارے ان تینوں چاروں شہروں کے لیے ایک انڈسٹریل اسٹیٹ بن جائے. بہت بہت شکریہ.